اور قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کا مطالعہ کریں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو, بعض کا انکار کرتے ہو, رد کرتے ہو, کچھ احکامات پر عمل, کچھ پر عمل تم نے چھوڑ دیا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا, تم میں سے جو یہ روش اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب میں لوٹایا جائے گا. آج لوگ کہتے ہیں ہم ذلیل کیوں ہیں دنیا میں, آج لوگ کہتے ہیں ہم رسوا کیوں ہیں دنیا میں. قرآن پڑھے نا, قرآن ہمیں ہماری تصویر بتاتا ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 10 تھی, یہ ذکرکم, تمہارا ذکر اس قرآن میں موجود ہے. وہ جو اللہ سے عہد کیے تھے, رو رو کر عہد کیے تھے, جانے دے دے کر عہد کیے تھے, اے اللہ خطے زمین عطا فرما دے, تیرے دین کو نافذ کریں گے. آج اس خطے میں سود کا نظام جاری ہے, اور اللہ کہے سورۃ البقرہ آیت 278 279 میں, سود کا نظام نہ چھوڑو تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آج بے حیائی کو ہم پروموٹ کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے, حکمرانوں کے ذریعے. قرآن کہتا ہے سورۃ النور آیت نمبر 19 میں, جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا, آخرت میں بھی ہوگا. تو کسی کو اگر اپنے حالات پر کوئی تجزیہ دیکھنا ہے تو الہامی تجزیہ دیکھ لے کہ جب ہم نے اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑا ہے تو آج دنیا میں ذلیل اور رسوا ہیں. ایک اور بات بھی سمجھ لیں, ہم ہی کیوں ہیں, اس لیے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے سیکولرزم کے خلاف بغاوت کی تھی, دنیا کے خلاف بغاوت کی تھی, یہ نعرہ بلند کر کے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہم وہ پاکستان کے مسلمان ہیں جو پوری دنیا میں یونیک اور منفرد ہیں, جنہوں نے اللہ اور رسول کا نام لے کر ایک خطہ مانگا. اب اگر ہم نے نافرمانیاں کی ہیں اور اللہ کے دین پر عمل نہیں کیا, اس کو نافذ نہیں کیا, تو ہم مجرم نمبر 1 ہیں دنیا میں اس اعتبار سے. اس لیے آج ذلت اور رسوائی کا شکار ہے. And when the attack on Pakistan takes place, it will be for the purpose of destroying Pakistan's nuclear plants and dismantling Pakistan's nuclear weapons. Israel cannot launch a big wars when Muslims have a weapon that they can use effectively against Israel. It follows, therefore, that perhaps the first attack will be Pakistan. Given the support that the Pakistan government and the Pakistan armed forces, I don't know why Pakistanis should be annoyed with me for this. This is facts. The Pakistan armed forces have betrayed Allah and His messenger monstrously. I'm talking not about the soldiers who love Islam. I'm talking about those who control strategic decision making. Don't come to me and tell me that all the soldiers in the Pakistan armed forces love Islam. I know that. I know that the Pakistani people love Islam. I'm not talking about that. I'm talking about those who control decision making in the armed forces and in the government. They're the ones who betrayed Allah and His messenger. They're the ones who for the last 10 years shamelessly have allowed NATO transit to take all the oil supplies and all the military supplies from the port in Karachi, all through Pakistan to Afghanistan, to support the killing of our Muslim brothers and sisters and children in Afghanistan, thanks to the Pakistan armed forces and Pakistan government. And you're going to be annoyed with me for condemning that? Yes, there are many people in Pakistan and the armed forces who love Islam and who detest what has happened, but they're not in control. ہم نے آیت سنی الحج کی آیت نمبر 41, بہت دفعہ بات ہوئی, اس کا آخری ٹکڑا میں عرض کرنا چاہوں گا. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, جن کو اقتدار دیں گے نماز کا نظام قائم کریں گے, زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے, نیکی کا حکم دیں گے, بدی سے روکیں گے. حکم وہ دیتا ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہو, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا, اور وہ حکمرانوں کے پاس فرمایا کہ اگر تم نے یہ ذمہ داری ادا نہ کی, وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, کل سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹیں گے. پچھلے تھے ان کو بھی جواب دینا ہے, موجودہ ہیں ان کو بھی جواب دینا ہے, جو کل کے بننا چاہتے ہیں. افسوس تو یہ کہ اب اسلام کا نام بھی زبان پر لانا گوارا نہیں ہے. ہاں, ریاست کی بات کر لو, اقتدار کی بات کر لو, ان کو مطلوب ہے. اور اللہ کے بندو, وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, 18-19 کروڑ پر تمہیں حکمرانی کا بڑا شوق ہے. فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مرے تو عمر فاروق کو جو ہے خوف آتا ہے کہ مجھے کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا. اور یہاں
پوری قوم کو بیچا جاتا ہو، پوری قوم کو لوٹا جاتا ہو، اللہ کے احکامات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہوں، اور پھر بھی کہیں کہ وعدہ کو قرآن و سنت تھوڑا ہی ہوتا ہے، ہم سے بڑا مسلمان کون ہوگا، ہمیں کو دین سکھانے کی بات نہ کرے۔ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام معاملات کا لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ آج تنہائی میں بیٹھ کے حکمران بھی سوچیں، آج موت آ جائے اللہ کو فیس کر سکیں گے نہیں، اور میں اور آپ عوام بھی سوچیں کہ اسلام کے بارے میں آپ اور میں کتنے متفکر ہیں۔ اس 5.5-6 فٹ کے وجود پر اسلام نافذ کرنے کا معاملہ میری ذات سے متعلق ہے، میں اپنی فکر کروں، اس کو پھیلانے کی ذمہ داری ہم پر، ہم اپنی فکر کریں، نافذ کرنے کے لیے اختیار فی الوقت حکمرانوں کے پاس ہے، وہ اپنی فکر کریں۔ The fourth generation war جس کے مطابق انہوں نے یوگوسلاویا کو توڑنا تھا، مرکز پہ کمزور حکومت مسلط کی، اس کے بعد صوبوں میں فساد برپا کیا، فیڈرل آرمی کا تصادم کرایا صوبوں کے ساتھ، اکنامک کولیپس، بجلی پانی اور گیس کا فساد، آٹے دال چینی کا بحران، یہ سب کچھ یوگوسلاویا میں کر چکے ہیں۔ اور جب مکمل طور پر وہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، پھر نیٹو اپنی فوجیں داخل کر کے اس کے اندر ایک پیس ایگریمنٹ کرتی ہے، ڈیٹون پیس ایگریمنٹ، جس کے تحت یوگوسلاویا کو توڑ کر 6 چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ دیٹس فورتھ جنریشن وارفیئر۔ اب پاکستان پر جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے، دیٹ از دی فورتھ جنریشن وار۔ اب یہ مسلمان ملت کو مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کرنا چاہتے ہیں، اور مشرق اور مغرب کے کفر کی راہ میں اگر اللہ نے کوئی آخری چٹان قائم کی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے یہ پاکستان کی ریاست ہے۔ آج انہوں نے 1948 کے بعد کہا تھا، 47 کے بعد کہا تھا کہ یہ پاکستان بچے گا نہیں، اللہ کے فضل سے ہم بچے گئے۔ 1971 کے بعد جب غداری سے انہوں نے ہمیں چوٹ لگائی، انہوں نے کہا پاکستان بچے گا نہیں، اللہ کے فضل سے ہم بچے ہوئے۔ جب ہم نے سوویت یونین سے ٹکر لی، دنیا نے کہا اب تو پاکستان بچے گا ہی نہیں، ہم ہیں وہ نہیں ہے۔ اور ای میلز شامل کرتی ہوں۔ اسرائیل کے اوپر ہم نے ایشو پہ پچھلے ہفتے بہت زیادہ بات کی تھی۔ ایک انکریجنگ سائن یہ ہے حسن صاحب کہ بہت زیادہ لوگوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا۔ 2 ای میلز ہیں جو مخالفت میں آئی ہے، اور ان کا بھی میں لاجک آپ کو بتاتی ہوں۔ ای میل انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ اگر ہمارے اسرائیل سے تعلقات قائم ہو گئے، ہماری امیج بہتر ہوگا، ٹریڈ آپشنز ہو جائیں گے، لیکن کیا پھر ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکیں گے؟ زندہ رہنے کا، جینے کا اس گلوبل ورلڈ میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ چین سے ہی سیکھ لو، چین سے بڑی رشتہ داری اور دوستی جتاتے ہو نا، یہ اس طرح نہیں ہے، ٹھیکیداری بھی نہیں۔ یاسر عرفات نے کبھی گھاس نہیں ڈالی کشمیر ایشو پہ آپ کو۔ صدام حسین ہمیشہ انڈیا کے ساتھ کھڑا رہا، بھئی ٹھیکیداری نہیں، دنیا ہے، وہ بھی رہ رہے ہیں، آپ کے اس کو ریکگنائز کرنے سے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ وہ اگر آپ کو ریکگنائز نہیں کرتا تو الحمدللہ آپ پھر بھی قائم ہیں۔ فلسطيني أنا اسمي فلسطيني، نقشت اسمي على كل الميادين، بخط بارز يسمو على كل العناوين. حروف اسمي حروف اسمي حروف اسمي تلاحقني تعايشني تغذيني، تبث النار في روحي وتنبض في شراييني. جبال النار تعرفني مغاورها وتدريني. بذلت الطاقة الكبرى وقلت لأمتي كوني، صلاح الدين في أعماق يناديني، وكل عروبتي للثار للتحرير تدعوني، ورأيتي التي طويت على ربوات حصيني، وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني، وآلاف من الأسرى. In the time of Mu'tasim, one Muslim lady was slapped in the Byzantine land, and she cried out, "Wa Mu'tasima!" And the Romans began to laugh, and they said, "Why are you calling Mu'tasim? He's thousands of miles away. You think he's going to jump on his black and white horse and come and save you?" And the news reached Mu'tasim. The news reached Mu'tasim, and Mu'tasim sent an entire army for the izzah of one Muslim lady, and he told every single one of them, he said, "Each one of you climb, and when you go on a black and white horse." My dear children, today we stand at the crossroad of history. آج ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں کہ ہم پھر اپنے بزرگوں کو وہی بات دہراتے ہیں. It's going to be now. It's going to be never.
We decide to pay all price, any price. جو مرضی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے اس پاکستان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت کے لیے، ہمیں جو کچھ اس کے لیے دینا پڑے، اپنے بچے قربان کرنے پڑے، اپنی قوم کو قربانیاں دینی پڑے. It's a price worth paying, life worth living, it would be a death worth dying. By God we are willing for it. By God we do it. میرا یہ گمان ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا اور افغانستان اور پاکستان میں مل کر ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی صحیح معنی میں اسلامی خلافت، تو پھر یہ دونوں طرف ایکسٹینڈ کرے گی. جیسے حضور نے جزیرہ نما عرب میں قائم کیا اسلام، اس کے بعد وہ مشرق کی طرف عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور پھر خراسان تک پہنچ گیا، اور مغرب میں جو ہے وہ سینائی پیننسولا کراس کر کے مصر اور لیبیا اور یہ اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا. تو یہ اسی طریقے سے اب دوبارہ جب خلافت قائم اگر ہونی ہے، اس کی خبر حضور نے دی ہوئی ہے، ہونی ہے.